اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ العمران میں ارشاد فرماتے ہیں، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہ مکہ میں ہے، جو ساری دنیا میں برکت والا اور ہدایت والا ہے۔ میرے دوستوں، کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر خانہ کعبہ میں کو کس طرح اور کیسے بنایا؟ کیا یہ بات سچ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو پیدا کیا؟ اور خانہ کعبہ کی تعمیر سب سے پہلے کس نے کی؟ یعنی خانہ کعبہ کو سب سے پہلے کس نے بنایا؟ اور خانہ کعبہ کا حج اور طواف کرنے والے کو سب سے پہلے کون سے لوگ تھے؟ اور ابھی جو کعبہ شریف ہے اس کو تعمیر یعنی بنے ہوئے کتنے سو سال ہو گئے ہیں؟ اور خانہ کعبہ کو اب تک کتنی بار تعمیر کیا جا چکا ہے یعنی بنایا جا چکا ہے؟ اور خانہ کعبہ کا رہسیہ اتہاس کیا ہے؟ ان سب سوالات کے جوابات ہم آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں گے، اس لیے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور چینل کو لائک کریں۔ خانہ کعبہ ایک ایسی مقدس جگہ ہے جسے دیکھنے کے لیے ہر مسلمان تڑپتا ہے، اور جس کا طواف کرنے کے لیے ہر مسلمان کا دل ترستا ہے۔ میرے دوستوں، اگر آپ کو پتہ ہو کہ ابھی کا جو خانہ کعبہ ہے وہ 400 سال پرانا ہے، خانہ کعبہ کو اب تک 10 بار تعمیر کیا جا چکا ہے۔ خانہ کعبہ کی سب سے پہلی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے ہوئی، اور خانہ کعبہ کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے بنایا، جس طرح کی تفسیر کی کتاب قرطبی میں لکھا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرشتوں نے کہا کہ انسان تو پیدائش کے بعد زمین پر جھگڑا فساد کرے گا اور بہت خون خرابہ ہوگا، جس پر اللہ پاک نے فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتے یہ سوچنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ناراض ہو گئے ہیں۔ اس وقت فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے نیچے ایک طواف کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر رحمت نازل فرمائی اور اپنے عرش کے نیچے خوبصورت اور حسن و جمال والا گھر تعمیر کیا، جو زبرجد کے 4 کھمبوں پر بنا ہوا تھا، اور یہ گھر فرشتوں کے بیچ بیت المعمور کے نام سے جانا گیا، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ طور میں بیت المعمور کا ذکر فرماتے ہیں۔ بیت المعمور فرشتوں کا کعبہ ہے، اور یہ 7ویں آسمان پر عرش کے سامنے کعبہ شریف کے بالکل اوپر ہے۔ فرشتوں کے بیچ بیت المعمور کی ایسی اہمیت ہے جیسے زمین پر کعبہ شریف کی اہمیت ہے۔ یہ آسمان والوں کا قبلہ ہے، اور ہر روز 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں اور نماز کے لیے حاضری دیتے ہیں۔ جو فرشتہ ایک بار بیت المعمور کا طواف کر لیتا ہے یا نماز پڑھ لیتا ہے، اس کے بعد دوبارہ اس کو کبھی موقع نہیں ملتا، بلکہ ہر روز نئے 70,000 فرشتے بیت المعمور کی حاضری دیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بیت المعمور دکھایا گیا۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے کعبہ بنایا، جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر بھی اس بیت المعمور کے جیسا ان کا گھر بنا دیا جائے۔ جیسے فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، اس طرح زمین پر اللہ کے بندے اس گھر کا طواف کریں اور عبادت کریں۔ چنانچہ فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سب سے پہلے زمین پر بیت اللہ شریف یعنی کعبہ شریف کی تعمیر کی اور اس کا طواف شروع کیا، اور فرشتوں نے ہی سب سے پہلے خانہ کعبہ کا حج کیا۔ خانہ کعبہ کی دوسری تعمیر اس وقت ہوئی جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کو پیدا کرنے کے بعد زمین پر اتارا۔ اس طرح جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر اتارا، اس طرح جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر تشریف لائے تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب العالمین،
میں یہاں نہ تو ملائکہ کی تسبیح و تکبیر سن سکتا ہوں اور نہ ہی کوئی عبادت گاہ دیکھتا ہوں، جیسا کہ آسمان میں بیت المعمور کو دیکھا کرتا تھا، جس کے چاروں طرف فرشتے طواف کیا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی یہ فریاد سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ اور جہاں پر ہم نشان بتائیں وہاں کعبہ بنا کر اس کے چاروں طرف طواف بھی کر لو اور اس کی طرف منہ بھی کر نماز بھی ادا کر لو۔ اس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کو گائیڈ کرنے کے لیے ان کے ساتھ بھیجا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ چل پڑے اور انہیں اس جگہ پر لے کر آئے جہاں زمین بنی تھی، یعنی جس جگہ پر زمین کی جھاگ پیدا ہوئی تھی اور پھر وہی جھاگ پھیل کر پوری زمین بنی۔ اس جگہ پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر کو زمین پر مارا تو ساتوں زمین تک خانہ کعبہ تک کی بنیاد ڈال دی، جن بنیاد کو فرشتوں نے 5 پہاڑوں کی مدد سے بھرا اور ان بنیادوں کی چاروں طرف دیواریں کھڑی کر دی، اور 5 پہاڑوں میں کوہ لبنان، کوہ طور، کوہ جود حرا وغیرہ بھی شامل تھے۔ اس طرح جب دوسری بار بنایا جا رہا تھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا بھی شامل تھیں۔ حضرت اماں حوا رضی اللہ عنہ مٹی اٹھا کر لاتی اور حضرت آدم علیہ السلام خانہ کعبہ کو بناتے جاتے۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام پورا ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو طواف کرنے کا حکم دیا اور ساتھ ہی فرمایا کہ آپ پہلے انسان ہیں اور یہ پہلا گھر ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کیا کرتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے۔ خانہ کعبہ کو تیسری دفعہ کس نے بنایا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ خانہ کعبہ کی دیواریں بھی کمزور ہونے لگیں تو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام نے مٹی اور پتھر سے خانہ کعبہ کو تیسری بار بنایا، جبکہ کچھ مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ حضرت شیش علیہ السلام نے صرف خانہ کعبہ کی مرمت کا کام کیا، اس کی تعمیر نہیں کی۔ اب آگے بات کرتے ہیں خانہ کعبہ کو چوتھی دفعہ کس نے بنایا۔ تو دوستوں، خانہ کعبہ کو چوتھی دفعہ اس وقت بنایا گیا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان کا عذاب بھیجا۔ طوفان نوح میں خانہ کعبہ کی عمارت غائب ہو گئی اور کچھ روایات کے مطابق خانہ کعبہ کو اٹھا لیا گیا اور یہ جگہ صرف ایک اونچے اور لال ٹیلے کی طرح رہ گئی تھی۔ اس طوفان کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کو بنانے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چوتھی بار خانہ کعبہ کو کس طرح بنایا، اس واقعے کے پیچھے کو کچھ یوں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حکم کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی بنجر و ویران زمین اور پہاڑوں کے بیچ چھوڑ دیا، جہاں پر کوئی انسانی آبادی کا نام و نشان تک نہیں تھا اور نہ ہی خانہ کعبہ کی عمارت تھی۔ خانہ کعبہ کی جگہ بس ایک لال رنگ ٹیلا تھا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور بچوں کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق مکہ کی طرف پہلا سفر کیا، اور جب دوسری بار حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے خاندان سے ملنے کے لیے فلسطین سے مکہ آئے تو تب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ پیش آیا، اور تیسری بار جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ میں تشریف لائے تو حضرت اسماعیل کی شادی ہوئی اور اس وقت حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ چوتھی بار جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ میں تشریف لائے تو آپ کی ملاقات آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بھی نہ ہوئی۔ پانچویں بار جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ میں تشریف لائے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کعبہ شریف بنانے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ میرے بیٹے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس گھر کی تعمیر کروں
یعنی اس گھر کو بناؤں؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ ضرور کیجیے، میں خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ چنانچہ ایک روایت کے مطابق خانہ کعبہ کی بنیادوں کا نشان حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بنانا شروع کیا۔ جب کھدائی شروع ہوئی تو پرانی بنیادیں دکھنے لگیں جن پر حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ شریف کو بنایا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بنیادوں کو دکھ جانے کے بعد، وہ پرانی بنیادیں دیکھنے کے بعد کعبے کی تعمیر شروع ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اس بڑھاپے میں ایک کاریگر اور حضرت اسماعیل ایک مزدور کی حیثیت سے خانہ کعبہ کو بنانے لگے۔ کوہ لبنان، کوہ ہرا، کوہ ابوالقیس اور کوہ صفا اور کوہ مروہ، ان 5 پہاڑوں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام پتھر اٹھا کر لاتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبے میں لگاتے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نشاندہی سے جبل ابوالقبیس سے کنویں سے 2 پتھر ملے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان پتھروں کو اٹھا کر لائے۔ ان میں سے ایک پتھر حجرہ اسود تھا اور دوسرا پتھر مقام ابراہیمی کے نام سے مشہور ہوا۔ مقام ابراہیمی وہ مشہور پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی دیواریں بنائی۔ جیسے جیسے کعبے کی دیواریں اونچی ہوتی جاتی، ویسے ویسے وہ پتھر بھی ہوا میں اونچا ہوتا جاتا۔ میرے دوستوں، کیا آپ کو یہ پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حجرہ اسود جب جنت سے اتارا گیا تو دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، پھر انسانوں کے گناہ نے اس کو کالا کر دیا۔ اور ایک اور روایت کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حجرہ اسود اور مقام ابراہیمی جنت کے پتھروں میں سے 2 پتھر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نور کی روشنی کو بجھا دیا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نور کی روشنی کو نہ بجھاتا تو یہ پورب سے پشچم تک سب کو اپنے نور کے پورب سے پشچم تک ہر چیز کو سب کو روشن کر دیتے۔ خانہ کعبہ کو 5ویں بار قوم عمالقہ اور 6ٹھی بار قبلہ جرہم نے بنایا۔ قبلہ جرہم میں سے جس شخص نے یہ کام کیا اس کا نام حرش بن مداد اصغر تھا۔ خانہ کعبہ کو 7ویں بار بنانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ان کے پاک خاندان کے ایک بزرگ ہیں جن کا نام قصہ بن کلاب تھا۔ انہوں نے خانہ کعبہ کو نئے سرے سے بنانا شروع کیا اور ایک بے مثال پختہ عمارت بنوائی۔ خانہ کعبہ کو 8ویں بار بنانے کی ضرورت اس وقت پڑی جب قبلہ قریش کی سرداری کے زمانے میں ایک زبردست سیلاب آیا جس سے خانہ کعبہ کی دیواریں بہت کمزور ہو گئیں۔ تو ایک مشورے کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا اور خانہ کعبہ کو پھر سے قبیلہ قریش نے، جس تعمیر میں نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس نے بھی شرکت کی، لیکن اس وقت رقم کم ہونے کی وجہ سے قریش کی تعمیر میں حطیم کعبہ کو شامل نہیں کیا گیا۔ خانہ کعبہ کو 9ویں بار اس وقت بنایا گیا جب یزیدی فوجی نے پتھر بازی کی اور اس کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیواریں کمزور ہو گئی، تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے حطیم کعبہ جو کہ قریش کی تعمیر میں شامل نہیں کیا گیا تھا اس کو بھی شامل کر کے بنیاد ابراہیمی کا خانہ کعبہ کو نئے سرے سے بنایا۔ خانہ کعبہ کی 10ویں تعمیر عبد الملک بن مروان کے نائک حجاج بن یوسف جو کہ ایک ظالم حکمران تھا، اس نے 74 ہجری میں پھر سے خانہ کعبہ کو قریش والی تعمیر کے مطابق بنوایا۔ اس کے دور کے بعد جب خلیفہ ہارون حکومت میں بیٹھا تو اس نے خانہ کعبہ کو گرانے کا فیصلہ کیا اور حضرت عبداللہ بن زبیر کی تعمیر کے مطابق خانہ کعبہ کو تعمیر کرنا چاہا، لیکن امام ابو یوسف نے اسے یہ کہہ کے روک دیا کہ اگر یہی طریقہ کار رہا تو ہر آنے والا حکمران مشہور ہونے کے لیے خانہ کعبہ کو گرا کر نئی تعمیر کروائے گا اور اس طرح لوگوں کے دلوں میں اس گھر کی عظمت کم ہوتی جائے گی۔ پھر 1040 ہجری میں سلطنت عثمانیہ کے سلطان مراد بن احمد خان شاہ قسطنطنیہ نے حجرہ اسود کی جگہ کے علاوہ ساری عمارت کی بنیاد کو
بنیاد حجاج کے جیسا تعمیر کروایا۔ اس تعمیر کا کام 6 مہینے کے اندر مکمل ہوا۔ اس میں خانہ کعبہ کے اندر سنگ مرمر کا پتھر لگوائے اور بہت ہی خوبصورت چھت بنوائی، اور باہر کی دیواریں سنگ مرمر سے چونا میں چنی گئیں، اور بہت ہی قیمتی اور ریشمی کالے رنگ کا پردہ خانہ کعبہ کے اوپر ڈالا گیا، جس پہ کلمہ طیبہ لکھا ہوا تھا اور سنہری لفظوں میں سلطان کا نام بھی لکھا ہوا تھا۔ اس طرح سلطنت عثمانیہ کی تعمیر کے بعد شاہ فہد بن عبدالعزیز نے سن 1470 میں کعبہ شریف کو نئے سرے سے بنانے کا کام شروع کیا، اور ابھی جو خانہ کعبہ ہے وہ کم و بیش 4 سال پرانا ہے، کیونکہ یہ عمارت 1040 ہجری میں بنی اور اب 1443 ہجری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بیت اللہ شریف کی بار بار سب کو زیارت نصیب فرمائے اور سب کو حج کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔